بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یہ ایک روشن اور ابدی حقیقت ہے کہ حق اور باطل، اسلام اور کفر کی معرکہ آرائی روز اول سے جاری ہے اور روز آخر تک جاری رہے گی۔ مستند تاریخ اور روایات کے مطابق 60 ہجری میں جب یزید نے اسلامی اقتدار اور دین مبین کی روح کے منافی ظلم و جبر پر مبنی حکومت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو بیعت اور اطاعت کرنے پر مجبور کیا، بعد ازاں تاریخ نے دیکھا کہ سب سے بڑا جہاد جس کی ادائیگی کے لیے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں یزید کے خلاف میں میدان کربلا میں وارد ہوئے اور حق و صداقت، جرات اور شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کی جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ واقعہ کربلا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس کو ہر مذہب کے لوگوں نے سراہا ہے۔ سکھ مذہب کے بانی جن کو بابا گرو نانک کہا جاتا ہے، ایک دفعہ انہوں نے کسی اپنے مرید سے کہا کہ تم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منایا کرو، تو اس وقت مرید نے کہا وہ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ گرو نانک نے کہا کہ میں تمہارا گرو ہوں، لہٰذا میں تجھے حکم دیتا ہوں اور میری بات پر عمل کرو، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بہن سے شادی کرو۔ مرید نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ بابا گرو نانک مسکرا کے بولے اور کہنے لگے، اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں، کیونکہ حسین صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ضمیر والوں کی بھی گرو ہیں۔ تو ناظرین کرام، 27 سال تک ناحق جیل گزارنے والے نیلسن منڈیلا کو ہمت اور جرات امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی تحریک سے ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال سے زیادہ جیل میں گزار دیے، لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ حکومت کی تمام شرائط مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دوں، لیکن اچانک میں نے امام حسین علیہ السلام کربلا کی تحریک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور امام حسین علیہ السلام نے مجھے آزادی اور آزادی کے حق میں کھڑے ہونے کی طاقت دی۔ تو ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان کا رونا یا آسمان کا سرخ ہو جانا، اس کے علاوہ آسمان کے کنارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد 6 ماہ تک سرخ رہے، ان کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ عثمان بن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ آپ کے شہید ہونے کے بعد آسمان 7 دن تک قیام پذیر رہا اور گھر کی دیواریں سرخی کی سختی سے سرخ چادروں کی مانند دکھائی دیتی تھی اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ علامہ ابن جوزی اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ سب دنیا 3 دن تک تاریک رہی، پھر آسمان پر سرخی نمودار ہوئی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے تازہ خون ملتا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی جس کا اثر مدت تک کپڑوں پر رہا، حتیٰ کہ کپڑے پارا پارا ہو گئے۔ امام سلبی اور امام ابو نعیم نے جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان پر خون کی بارش ہوئی، اور ابو نعیم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ صبح ہوئی تو ہمارے کنویں اور مٹکے خون سے بھرے پڑے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خراسان، شام، کوفہ میں در و دیوار پر خون کی مانند بارش ہوئی اور حضرت امام حسین کے سر کو زیاد کے گھر لایا گیا تو اس کی دیواریں خون بن کر بہنے لگ گئیں۔ امام سلبی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آسمان کا رونا اس کی سرخی تھی، اور دوسروں نے کہا کہ آسمان کے کنارے حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد 6 ماہ تک سرخ رہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ سرخی میں دکھائی دینے لگے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے نہیں تھی، اور امام ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ یہ سرخی حضرت حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی مگر بعد میں ظاہر ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہمارا غصہ چہرہ پر سرخی سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اجسام سے منزہ ہے، لہذا اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے والوں پر ان کے بڑے گناہ کی وجہ سے اپنے غضب کا اظہار افق کی سرخی سے فرمایا۔